اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قبولیت کے سنہری واقعات۔ میں تو جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا۔ یہ حرم کعبہ بلا شبہ بڑی عظمت شان والا ہے۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں، بیت اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرہم نے، ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرہ امجر کسی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے، نویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی نے، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں بلند ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس پر کھڑا ہو کر تعمیر مکمل کر سکوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں اور کالے رنگ کا ایک پتھر تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو پتھر پکڑاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہی پتھر بعد میں مقام ابراہیم کہلایا۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے اور یہاں کے لوگوں کو سارے جہان کے پھل اور میوہ جات وافر مقدار میں ہر موسم میں دستیاب ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مکہ کے باشندوں کو رسول کے بغیر نہ رکھنا، بلکہ ان میں اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی مبعوث فرمانا۔ باپ بیٹے کی دعا کے اصل الفاظ کچھ اس طرح تھے، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیت کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت و سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کی اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارے۔ گویا علمی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ پیارے دوستو، دونوں باپ بیٹے کی دعا کو ہزاروں سال گزر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور ان کے بیٹے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ سردار عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ نور ہدایت ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور پورے
عالم توحید الہی اور سنت نبوی کے نور سے جگمگا اٹھا۔ دوستو، مقام ابراہیم پر موجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات جو آج بھی بیت اللہ میں ایک سنہری محراب میں محفوظ ہیں،